اللہ کی عزت سے بیان فرمائی، اور ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اب چار مقامات سے کون کون سے وہ چار مقام ہیں؟ ایک حرم کعبہ ہے، دوسرا مسجد نبوی ہے، تیسرا بیت المقدس ہے، اور چوتھا عرش معلیٰ ہے، عرش معلیٰ ہے۔ یہ چار مقامات ہیں
حکیم کو بلایا گیا، اس نے دوائی دی، کوئی نسخہ دیا، کیا واپس چلا گیا؟ تو سرکار دو عالم علیہ السلام کے ایک غلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ سے پہلے آئے جو باقیت گفتگی کے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا تھا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، اگر وہ کسی بیمار کو دم کرتے تھے تو اللہ اسے شفا عطا فرماتا تھا۔ ایک مسئلہ یاد رکھیں، جب بھی کسی بیمار کے لیے دعا کرو تو یہ نہ کہا کرو اللہ تجھے شفا دے، شفا کا معنی غلط ہے، شفا کا مطلب ہوتا ہے بڑا، شفا کا مطلب ہوتا ہے صحت یابی۔ زبر اور زیر سے معنی کتنا متغیر ہوتا ہے، کتنا بدلتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں بیمار کے پاس جاتے ہیں اللہ تجھے شفا دے، شفا نہیں، یہ شین مفعول نہیں ہے، شین کے اوپر زبر نہیں ہے بلکہ شین مقصور ہے، شین کے نیچے زیر پڑیں گے، اس کا معنی ہوگا شفا یابی۔ اگر آپ نے کسی کو کہا کہ شفا دے تو یہ تو آپ مریض کے لیے دعا کر رہے ہیں، اس کو آپ کہیں اللہ تجھے شفا، شین کے نیچے زیر، اللہ تجھے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا اللہ کے امام علیہ السلام وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، آپ نے حکیم کو بلایا، اسے اپنا علاج کروایا۔ آپ کی شان تو بہت بلند ہے، آپ سارے نبیوں کے امام ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں، سارے نبیوں کے خاتم ہیں، اللہ نے تو آپ کو بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ اگر آپ حکیم کو بلانے کے بجائے خود ہی چپ کرتے تو اللہ آپ کو شفا عطا فرما دیتے۔ اللہ نبی پاک امام الانبیاء علیہ السلام نصیب فرماتے سرکار نے حکیم کو بلا کر علاج اس لیے کروایا تاکہ قیامت تک آنے والی میری امت کے لیے یہ عمل بھی سنت بن جائے۔ کوئی ڈاکٹر کے پاس جائے گا، کوئی حکیم کے پاس جائے گا بیماری کی حالت میں، تو یہ بھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سنت ہے، اور سرکار کی جس سنت کو زندہ کرو گے اللہ میں آتا شہداء رب کائنات 100 شہیدوں کے برابر ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ رحمت حق بہانا بھی جوڑے، بہانا بھی جوڑے۔ ہم نے کبھی اپنے نصیب پر، اپنے مقدر پر غور ہی نہیں کیا میرے عزیز بھائیوں، ہم سے دوڑے آ رہے ہیں۔ اور بڑے پیاری بات سنائی میرے ایک ساتھی نے، انہوں نے کہا کوئی بندہ قربت کی جناب والا داستان سنا رہا تھا اپنے دوستوں کو کہ میں بڑا غریب ہوں، پاس کچھ بھی نہیں ہے، اللہ نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا۔ اللہ اکبر۔ ایک ساتھی کو اس نے کہا، ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، اس نے کہا تو کروڑ پتیا ہے، اس نے کہا میں نے تو کروڑ کبھی خواب میں نہیں دیکھا، کروڑ پتیا کس طرح ہوں؟ اس نے کہا تم مجھے اپنی ایک آنکھ نکال کے دو، میں تمہیں 1 کروڑ روپے دوں گا۔ اور میں سارے اور میرے رسول اللہ کی آج کی بات پر غور
نبی پاک امام الانبیاء علیہ السلام کا نکالا. سرکار کے صحابی تھے، یہ روایت لکھی ہے قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتاب الشفا میں انہوں نے حدیث کو رقم کیا ہے. فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابی نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سرکار نے انہیں وہ پیالہ دیا. فرمایا عبداللہ جاؤ اسے زمین میں دفن کر کے آ جاؤ. میرے عزیز بھائیوں، جس سینے میں نبی پاک علیہ السلام کا سچا عشق ہو، کائنات کے کسی بندے کا سینہ اس سینے کا مقابلہ نہیں کر سکتا. دعا کرو اللہ رسول اللہ کا عشق نصیب فرمائے. آپ دیکھیں عشق کا مقام یہ ہے، میرے محبوب نے فرمایا جاؤ میرے غلام اس خون کو دفن کر دیا جاؤ. اس صحابی حضرت عبداللہ لے کے گئے اس خون کو. جب تھوڑا آبادی سے باہر نکلے دفن کرنے لگے تو ان کے دل میں خیال آیا اگر میں اس کو زمین میں دفن کروں، کسی جناب والا کافر کا پاؤں اوپر پڑ جائے، انما المشرکون نجس. اللہ ان قرآن کا وطن دیکھیں، انما المشرکون نجس. نجا نور اور جیم زبر. ایک ہوتا ہے نجس، عربی میں اردو ناپاک کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے نجس، اس کا معنی بھی ناپاک ہے. لیکن جو نجس ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جو بظاہری ناپاک ہو، اور نجس اس کو کہتے ہیں کہ جو اندر کا ناپاک ہو. کسی کے اوپر غسل فرض ہو گیا تو اندر ناپاک نہیں ہوتا، جسم ناپاک ہوتا ہے. کہتے نہیں کہ میں نے غسل جنابت کیا. کافروں کے متعلق اللہ نے فرمایا نجس، یہ ایسے ناپاک ہے کہ کافر صرف جسم کے بظاہری حصہ نہیں، نجس کا معنی ہے کہ یہ اندر کے بھی ناپاک ہے. اللہ اس کے دل میں خیال آیا حضرت عبداللہ کے، ہو سکتا ہے کسی کافر کا پاؤں اوپر پڑے تو وہ اندر باہر کے ناپاک ہے. نبی پاک علیہ السلام کی پوری بیعتی ہوگی. کتاب الشفا میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ نے نبی پاک علیہ السلام کا وہ مبارک خون پی لیا. اب خون پینا جان رکھنے کی اجازت نہیں ہے، شریف دوبارہ میں اس کا حکم نہیں ہے. لیکن سلطان باؤ فرماتے ہیں کہ منگل ایمان شرمامن عشق میرے دل میں غیرت آئی ہو. حضرت سلطان باؤ نے یہاں پہ بتا فرمائی فرمایا کہ جب حضرت عبداللہ سرکار کا خون مبارک زمین میں دفن کرنے لگے اس وقت ایمان کا اور عشق کا جھگڑا شروع ہو گیا. اللہ اکبر. منگل ایمان شرمامن عشق میرے دل میں غیرت آئی ہو. فرمایا ایمان اور عشق کا جھگڑا شروع ہو گیا. ایمان نے کہا عبداللہ نبی پاک علیہ السلام کا خون زمین میں دفن کرا. کیوں دفن نہیں کرے گا تو رسول اللہ کی حکم عدولی ہو جائے گی، حکم کی نافرمانی ہو جائے گی. قرآن نے بتایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کر دی. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. فقط تحقیق اس نے رسول اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی فقط اطاع اللہ. تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کر دی. فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ. ایمان نے کہا رسول اللہ کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ جس کام کے کرنے کا حکم تمہیں رسول اللہ نے اسے کرو. ایمان نے کہا خون دفن کر. عشق نے کہا اے عبداللہ یہ موقع روزانہ روزانہ ہاتھ نہیں آتے. یہ موقع روزانہ روزانہ ہاتھ نہیں آتے. کہتے ہیں کوئی مرشد کریم اپنے مرید کے ہاتھ ہے. مقدر والے لوگ ہوتے ہیں جو موقع سے فائدہ اٹھا کر کے فائدہ حاصل کر لیتے ہیں. وہ بابا لال شاہ
ایک کے بجائے 100 تھوڑے مار لے، لیکن رسول اللہ کے جسم پر آج تازیانہ نہ مار۔ سرکار ویسے بھی نہیں مار، انہوں نے کہا ہے قرآن نے فرمایا لا تضر وازرۃ وزر اخرى، کسی کا کوئی کسی پر نہیں ڈالا جائے گا۔ رسول اللہ کا اعلان ہے تو میں نے آج بندہ لینا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام نے وہ بلا اوکاشا کے ہاتھ میں پکڑا دیا، فرمان کو پکڑو، مار کو میری پیٹھ پر مارو تاکہ بگلا پورا ہو جائے۔ صحابہ نے ندامت کی وجہ سے اپنے سال اٹھا لیے کہ ہم کس طرح دیکھیں گے کہ ہماری موجودگی میں رسول اللہ علیہ السلام کے جسم مبارک پر کوئی تازیانہ مارے۔ ہم رو رہے صحابہ، لیکن سرکار کا آرڈر ہے کسی کے اندر جرأت کیا ہے کہ آگے جناب والا راستے میں رکاوٹ بنے۔ جس وقت صحابی قریب ہوئے آپ نے بولا ہے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام، جب آپ نے میری پیٹھ پر بولا مارا تھا تو اس وقت میری قمیض نہیں تھی۔ ویسے نہیں ہے کہ ہم قمیض کہتے ہیں، صرف سفر چھپا ہوا تھا، میری اس وقت جناب والا پیٹھ تو ننگی تھی، آپ نے تو جناب والا میری پیٹھ پر ننگی پیٹھ پر بولا مارا تھا، لیکن آپ نے تو پہنان مبارک پہنا ہوا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنا پہنان مبارک کو بچا دیا، پیٹھ مبارک لگی ہوئی، صحابی آگے ہوئے تھے، انہوں نے تھوڑا زمین پر پھینک کر سرکار کے جسم کے ساتھ لپٹ کر سرکار کی نور نبوت کو چھوڑ دیا۔ نبی پاک علیہ السلام کی نور نبوت کو چھوڑ دیا۔ صحابہ خوش ہو گئے۔ کسی نے کہا تم تو کہتے تھے میں بدلہ لوں گا، اس نے کہا میں کون ہوتا ہوں سرکار سے بدلہ لینے والا، جو کچھ ملا ہے سرکار کے قدموں کا صدقہ ہے۔ میں نے آج موقع پایا کہ بڑا اچھا موقع ہے، آج نبی پاک علیہ السلام کے جسم مبارک کے ساتھ لفظ کی شہادت بھی مل جائے گی اور نور نبوت ڈھونڈنے کی شہادت بھی نصیب ہو جائے گی۔ یہ موقع کی بات ہے، نصیبوں کی بات ہے۔ کتاب الشفا میں قاضی اعجاز فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عبداللہ کو فرمایا خون لے جاؤ دفن کر دیا۔ وہاں پہنچے، ایمان نے کہا دفن کر، عشق نے کہا یہ موقع روز روز نہیں ملتے۔ اللہ اکبر۔ کتاب الشفا میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت میں برقرار ہو کر سرکار کے عشق میں ڈوب کر وہ خون کا پیالہ پی لیا۔ واپس نبی پاک علیہ السلام کی جب بارگاہ میں آئے تو میرے آقا نے پہلا سوال کیا، فرمایا عبداللہ بتاؤ میرا خون دفن کیا آج کی نام یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب علیہ السلام دفن کیا ہے، ایسے مقام پہ دفن کیا کہ کسی کی نظر نہیں پڑے گی۔ میرے آقا نے فرمایا میرے تو نام لگتا ہے میرا خون پی گیا ہے۔ حضرت عبداللہ کا کان صاف ہو گیا۔ آج کی کیا رسول اللہ، جو سزا دینا چاہتے ہیں میں تیار ہوں، لیکن اتنی عرض ضرور کروں کہ مجھے آپ کے عشق نے مجبور کیا، اس لیے میں خون کا پیالہ پی گیا۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اے عبداللہ صدقت، تو نے سچ کہا ہے، اور جا اللہ نے تیرے اوپر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، مسائل سے استدلال ہوتا ہے۔ آج 14ویں صدی کے عصر حاضر کے بہت سارے لوگوں کی کتابیں ہمارے ہاتھوں میں آئی جنہوں نے کہا یہ میلاد کی محفل منانا یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے، کسی نے کہا یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے، عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ میری دعا ہے اللہ